بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا 26واں پارٹ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا مطلب شروعات، یعنی اذان کس طریقے سے یہ اذان کی شروعات ہوئی۔ دیکھیے، مدینے میں مسلمانوں کی کثرت مطلب بہت زیادہ۔ مدینے میں مسلمانوں کی کثرت اور آزادانہ معاشرت کی وجہ سے نماز کے اوقات میں بہت ہجوم یعنی بھیڑ ہونے لگا۔ مدینے میں مسلمانوں کی کثرت اور آزادانہ معاشرت کی وجہ سے نماز کے اوقات میں بہت ہجوم ہونے لگا، مگر چونکہ اس وقت تک کوئی ایسا طریق یعنی راستہ مقرر نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا طریق مقرر پڑھیں گے یعنی متعین نہیں ہوا تھا، جس سے سب کو نماز جماعت کے وقت کی اطلاع ہو جایا کرتی، جس سے سب کو نماز جماعت کے وقت کی اطلاع ہو جایا کرتی، اور سب ایک ہی وقت پر حاضر ہو کر شریک جماعت ہو سکتے۔ اس واسطے مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آتی تھی، جس کے دور کرنے کی تجویزیں ہونے لگی، تجویز یعنی مشورے ہونے لگی۔ کسی نے نماز کے وقت شنکھ بجا کر اطلاع دینے کی صلاح یعنی مشورہ، رائے دی۔ کسی نے نماز کے وقت شنکھ بجا کر اطلاع یعنی خبر دینے کی صلاح دی۔ کسی نے بلند جگہ پر آگ جلانے کی تجویز پیش کی مطلب دی۔ کسی نے بلند جگہ پر آگ جلانے کی تجویز پیش کی، رائے دی، مشورہ دیا، مگر باخدا مسلمانوں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ آخرکار یعنی آخرکار خداوند تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند یعنی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کو خواب میں یہ چند کلمات سکھا دیے۔
آخر کار خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو خواب میں یہ چند کلمات سکھا دیے جو اب اذان میں پڑھے جاتے ہیں چنانچہ ہر نماز کے واسطے، چنانچہ یعنی تو ہر نماز کے واسطے، چنانچہ ہر نماز کے واسطے ان کا پڑھا جانا شروع ہو گیا اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے، یعنی ان کو مؤذن رکھا گیا، متعین کیا گیا، اور سب سے پہلے مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ اس واقعے میں یہ بات قابل ملاحظہ ہے، یعنی یہ بات قابل غور ہے، غور کرنے کی ہے، دیکھنے کی ہے۔ اس واقعے میں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ عبادت کے واسطے بلانے کے لیے گھنٹا یا شنکھ بجانے اور آگ جلانے کی تجویزوں سے بھی یہ مطلب پورا ہو سکتا ہے کہ عبادت کے واسطے بلانے کے لیے گھنٹا یا شنکھ بجانے اور آگ جلانے کی تجویزوں سے بھی یہ مطلب پورا ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض مذہبوں میں ایسے ہی طریقے مقرر ہیں، مگر جو تجویز خدائے تعالی نے مسلمانوں کو سمجھائی، وہ ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس سے صرف اوقات نماز کی اطلاع ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایسے الفاظ پڑھے جاتے ہیں جن سے خداوند پاک کی عظمت و شوکت، بزرگی و کبریائی، وحدت و یکتائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بڑے زور کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایسے الفاظ پڑھے جاتے ہیں جن سے خداوند پاک کی عظمت و شوکت، بزرگی و کبریائی، وحدت و یکتائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بڑے زور کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور بلا شبہ یعنی یقیناً، ضرور ان کو منہ سے نکالنا اور سننا بھی بجائے خود اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور بلا شبہ ان کو منہ سے نکالنا اور سننا بھی بجائے خود اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو یہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ پوری شارٹ میں پورا واقعہ جو ہے صاحب کتاب نے یہاں پر لکھا ہے، تو اس کو آپ پڑھیے۔ یہاں پر تو خاص طور سے اردو سکھانے پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں، اور یہاں پر
تھوڑا ایک ایک الفاظ الگ کر کے پڑھتے ہیں اور ایک ہی الفاظ کو بار بار ریپیٹ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ اردو کی چوتھی کتاب ہے، یہ اردو کا قاعدہ نہیں ہے۔ اردو کا قاعدہ میں ایک ایک لفظ کو بار بار اس کی ہجے کر کے، اس کو ریپیٹ کر کے، بار بار دہرا کے پڑھایا جاتا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ لیکن یہ اردو کی چوتھی کتاب ہے۔ اردو کی چوتھی کتاب پڑھنے کے لیے اب تک آپ کے اندر اتنی مہارت اور اتنا علم، اتنے اردو اتنا اردو آ جانا چاہیے کہ آپ اس کو خود پڑھنے لگیں، اور ایک بار بتا دینا آپ کے لیے کافی ہو۔ اگر اس کے باوجود، جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمزوری ہے، آپ نے شروع سے صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ آپ اردو قاعدے سے پھر سے پڑھیے، اردو قاعدہ سے پھر پڑھیے دوبارہ۔ آپ صحیح سے نہیں پڑھے، اس وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اگر پریشانی ہو رہی ہے تو اردو کا قاعدہ سے پھر سے پڑھیے، اچھے سے محنت کیجیے، اچھے سے سمجھ کر پڑھیے۔ انشاءاللہ یہاں تک اردو کی چوتھی تک پہنچتے پہنچتے آپ خود سے پڑھنے لگیں گے۔ اس وجہ سے میں ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، بار بار نہیں کہتا ہوں۔